لگتا ہے 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کو نہ گنا جائے تو وزیر اعظم کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، اس طرح تو آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فاض عیسیٰ کے ریمارکس، کہا رائے شماری کرائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ ووٹ گنا جائے۔ جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں، کسی کے ضمیر کا معاملہ طے کرنا مشکل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ، کہا گیا نظر ثانی درخواست 3 دن تاخیر سے دائر ہوئی۔ بیرسٹر علی ظفر نے اعتراض اٹھایا، تفصیلی فیصلہ نہ ہونے پر نظر ثانی تاخیر سے دائر ہوئی۔ رجسٹرار آفس معلوم کرے تفصیلی فیصلہ کب جاری ہوا۔ صدر نے بذات خود یا وزیر اعظم کو ایڈوائس پر ریفرنس بھجوایا۔ دوران سماعت کچھ سوالات سامنے آئے۔ سوالات پر فریقین کو معاونت کی ہدایت کی جاتی ہے۔ فریقین برطانیہ، امریکہ سمیت دیگر ممالک میں انحراف کی حیثیت سے آگاہ کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ آج پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فاض عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کی میٹنگ منٹس کے مطابق آرٹیکل 63A نظر ثانی سماعت کے لیے جسٹس منیب اختر نے عدم دستیابی کا اظہار کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رابطہ کرنے پر شمولیت سے انکار کیا۔ کمیٹی نے بینچ کی تشکیل کے لیے جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس قاضی فاض عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے انکار سے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، نہیں چاہتا دوسرا ججز کو ڈسٹرب کیا جائے، اس لیے جسٹس نعیم اختر افغان کو نئے لارجر بینچ میں شامل کر لیا گیا۔ آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا۔ کرسی بچانے کی بات آئے تو آئین یاد آ جاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بلوچستان بار ایسوسی ایشن سے خطاب، بولے جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ سیاست اور وکالت چھوڑ دے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ملک میں مارشل لاء نہیں لگا جو کارنامے سے کم نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمنٹ میں مثبت کردار ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کہا گیا ریاست ہوگی ماں کے جیسی مگر پھر ریاست باپ کی طرح ہو گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ نیا نہیں۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں ہم آئینی ترامیم اتفاق رائے سے چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں، وکلاء، تنظیموں اور سول سوسائٹی سے مشاورت کر رہی ہے۔ اکثریت کو منظور ہوگا تو بات آگے بڑھے گی۔ قانون سازی کسی مخصوص فرد کے لیے نہیں، کسی جماعت کو خدشات ہیں تو ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں۔ آئینی عدالت کے قیام سے اعلیٰ عدالت کا وقت بچے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آئینی ترامیم کا راستہ روکنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکمت عملی ترتیب دے دی۔ شہر شہر احتجاج کے ساتھ پارلیمان کے اندر بھی سخت مزاحمت کا فیصلہ۔ کل میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں احتجاج کیا جائے گا۔ 5 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسہ اور اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج ہوگا۔ میاں والی میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی عائد۔ 7 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ۔ 3 اکتوبر تک رینجرز کی 2 کمپنیاں تعینات کرنے کی سفارش۔ تحریک انصاف نے 2 اکتوبر کو میاں والی میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے تاحال جلسے کے مقام کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ فیصل آباد اور بہاولپور میں بھی 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن واپس پہنچتے ہی اہم اجلاس بلا لیا۔ وفاقی وزراء اور مختلف اداروں کے حکام طلب۔ ایس سی او اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس رواں ماہ اسلام آباد میں ہوگا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کے دورے سے متعلق تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 247 روپے 3 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کمی، 1 لیٹر 246 روپے 19 پیسے کا ہو گیا۔
مٹی کا تیل 3 روپے 57 پیسے سستا ہونے کے بعد 154 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ عوام کا ملا جلا رد عمل، کسی نے قیمتوں میں کمی کو سراہا تو کسی نے مزید ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ بڑھاتے 20 روپے 30 روپے ہیں، کم کرتے ہیں روپیہ 2 روپے، یار 1-2 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 2 روپے اور کچھ پیسے سستا کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کرنا ہی تھا اگر 5-7 روپے کرتے 10 روپے کرتے کسی کو فرق ہوتا۔ کوئی خاص امپیکٹ نہیں آیا پیٹرول، جتنی مہنگائی ہے اس حساب سے پیٹرول اتنا کم نہیں ہوا۔ لوگوں کی جو بیسک انکم ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سے زیادہ ریلیف دیا جائے تاکہ عوام اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کر سکے۔ ملک میں مہنگائی 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادارے شماریات کے مطابق ستمبر میں مہنگائی 6.9% رہی۔ شہروں میں افراط زر 9.3، دیہات میں 3.6% رہا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہونے اور روپے کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کم ہوئی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں مہنگائی کی اوسطاً شرح 9.2% رہی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 14 اکتوبر تک توسیع۔ اب تک 35 لاکھ سے زائد افراد نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے والوں کی تعداد 2 گنا ہو گئی۔ ایف بی آر کو پہلی سہ-ماہی میں 96 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا۔ آئی ایم ایف سے طے شدہ 3 ماہ کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ 2652 ارب ہدف کے مقابلے میں 2556 ارب روپے حاصل کیے۔ ستمبر 2024 کی ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لیا۔ ایف بی آر ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے انتظامی اختیارات کا استعمال کرے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ ایاز صادق نے پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر خیر مقدم کیا۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز، بین المذاہب ہم آہنگی کے امور پر بات چیت۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ کو اختلافات بھلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مصنف اور ہدایت کار ریاض شاہد کو دنیا چھوڑے 52 برس بیت گئے۔ بطور صحافی کریئر کا آغاز کیا۔ ان کی لکھی فلموں میں لالی ووڈ میں ریکارڈ بزنس کیا۔ مشہور فلموں میں نیند، شہید، سسرال، شکوہ، خاموش رہو، اللہ دیتا شامل، غرناطہ، یہ امن، حیدر علی، فرنگی جیسی فلموں میں ہدایت کاری کا لوہا منوایا۔ بزرگ شہریوں کا عالمی دن، معمر افراد تاریخ، ثقافت، روایات اور خاندانی اقدار کے امین۔ 1 اکتوبر دنیا بھر میں بزرگ افراد کی اہمیت اور حقوق کے شعور کے لیے منایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں، بزرگ ہمارے ماضی کا عکس، حال کی روشنی اور مستقبل کے لیے سبق ہیں۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں جاری۔ آج تھیٹر ڈرامہ آج کی تازہ خبر پیش کیا جائے گا۔ پاکستانی اداکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ 40 ممالک کے 450 سے زائد فنکار ایونٹ میں شریک۔ 35 روزہ فیسٹیول 30 اکتوبر تک جاری رہے گا۔